حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفہ گئے تو کوفہ کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا نعمان بن بشیر، اور یہ آدمی صحابی رسول تھا۔ کون تھا؟ صحابی رسول تھا۔ جب حضرت مسلم گئے، اب واضح بات ہے حکومت کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی۔ نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، ان کے دل میں احترام آل بیت تھا، وہ رکاوٹ نہیں بنے۔ یزید کے ایک مخلص بندے نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں حالات یہ ہیں کہ نعمان بن بشیر رکاوٹ نہیں ڈال رہا اور دن بدن حسین کے حمایتی بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یزید نے حضرت نعمان ابن بشیر کو ہٹایا اور اس کی جگہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، جو بڑا چالاک، بڑا خبیث الفطرت انسان تھا اور اسے پتا تھا کہ یہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، یزید نے اس کو کوفہ پر مقرر کر دیا۔ حضرت حسین پر ظلم کرنے والے یا کوفی تھے یا یزیدی تھے، رسول اللہ کا صحابی جہاں بھی آیا، آپ نے سنا نا کوفہ کا گورنر کون تھا؟ نعمان ابن، اونچے بولو کیا نام ہے؟ خدا را کوئی تو بات یاد رکھی کرو، بولو کیا نام ہے؟ نعمان ابن بشیر، یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، کوفہ کے گورنر ہیں۔ ادھر امام حسین کی بیعت شروع ہو گئی، یزید کے خیرخواہوں نے کہا حکومت کے خلاف بات ہو رہی ہے اور تو ہے کہ نعمان بن بشیر کو کچھ نہیں کہتا۔ تو حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول ہے، فرمایا سن لو، جواب قابل غور ہے، یہ وفا والوں کا جواب ہے، ہندغا بازوں کا جواب نہیں۔ جواب دیا حضرت نعمان بن بشیر نے کہ ابن یزید کو بتا دو میں اہل بیت کا دل دکھا کر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے کل میں رسول اللہ کے سامنے شرمندہ۔ باقی رہی میری گورنری پر میں تھوکتا ہوں، پاؤں کی ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں یہ تاج خسروان، میرے آقا میرے مولا ہے محمد عربی۔ صحابی نے گورنری چھوڑ دی، حضرت حسین کے قاصد مسلم بن عقیل پر ظلم نہیں کیا۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ صحابی کا کردار یہ ہے، اور اس صحابی کو پھر بڑا اعزاز ملا۔ یزید نے بھی اسی صحابی کو اہل بیت کے قافلے کے ساتھ واپس بھیجا کہ تم انہیں خیریت سے مدینہ پہنچاؤ۔ حضرت نعمان بن بشیر نے حد کر دی خدمت کی، حد کر دی نیاز مندی کی رسول اللہ کے خاندان سے۔ جب قافلہ پہنچا، حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین، سیدنا زینب بنت علی، ان سید زادیوں نے اپنے زیور اتار کر نعمان بن بشیر کو بھیجے کہ تیری خدمت، عقیدت، وفا کا اگر یہ معاوضہ نہیں، یہ تیری محبت کا تمہیں تحفہ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر دنیا دار نہیں تھا، رسول اللہ کا صحابی تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سید زادیوں، میں رسول اللہ کی شفاعت کے بدلے میں زیور نہیں لینے والا، میں تو کل حضور سے شفاعت کرواؤں گا۔ بالکل دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا وہ ایسے ظالم کہ سید زادیوں کے کانوں سے بالیاں کھینچ لیں، اور صحابی رسول ہے کہ سونا نہیں لیتے۔ کہا میں نے تو خدمت اس لیے کی ہے کل قیامت میں مصطفیٰ مجھ پر راضی ہو جائیں۔